الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر ریاض الحق ہوں، چلڈرن اسپیشلسٹ شیخ زاید ہاسپٹل رحیمیہ خان۔ میں آج آپ کی توجہ کچھ اہم مسائل کی طرف دلانا چاہتا ہوں جو کہ بچوں کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، خاص طور پہ جو نوزائیدہ بچوں کے حوالے سے کچھ پیرنٹس کی، کچھ والدین کی جو ہے نا وہ پریشانیاں ہیں اور وریز ہیں جو ان کے بارے میں بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، جو کہ عام طور پہ بہت زیادہ نارمل چیزیں ہوتی ہیں، لیکن پیرنٹس کیونکہ کچھ جو ہے نا پیشنٹس کے حوالے سے کم نالج ہونے کی وجہ سے جو ہے نا وہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو میں آپ تمام لوگوں کو بچاؤں گا کہ جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں جو ہیں مس پرسیپشنس پھیلی ہوئی ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر، خاص طور کے اوپر جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو گھٹی کے نام سے اسے کچھ چیزیں جو ہے نا اریک اور اس طرح کی چیزیں دینا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ انتہائی نامناسب ہے اور میڈیکل کا ان چیزوں کے ساتھ دور دور کا تعلق نہیں ہے۔ سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے، مطلب جو بچہ روتا ہے والدین پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ جو ہے نا دن میں سوتا ہے اور رات کو جو ہے نا وہ جاگتا ہے، تو ڈیفینیٹلی بھائی اس ایج کے اندر جو بچے کی جو ایوریج جو سلیپ ہے، نیند ہے، وہ کم سے کم جو ہے نا 15 سے 18 گھنٹے تک ہوتی ہے۔ وہ ظاہر ہے دن میں اگر پوری کر لیتا ہے، 2-3 گھنٹے رات کو سو لیتا ہے، تو وہ اس کی کیپیسٹی ہے، جو اس کی جو نیند کا جو ڈیوریشن ہے وہ پورا ہو چکا ہوتا ہے۔ تو بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے کہ باقی جو ٹائم ہے بچہ جب جاگے گا تو ڈیفینیٹلی وہ روئے گا، بچوں کو رونے کے سوا اور کیا کام ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو والدین پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان کو نیند کی گولیاں، جس کی وجہ سے مختلف ڈاکٹروں کے پاس چلے جاتے ہیں، یا بہت سارے جو ایسے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں وہ جو نیند آور گولیاں دے دیتے ہیں، یا پھر اس کے بعد جو ہے نا فنرگن کا سیرپ ہمارے یہاں بہت زیادہ مشہور ہے، وہ جو دیا جاتا ہے، جو کہ انتہائی نامناسب سی بات ہے، جس کی کوئی انڈیکیشن نہیں ہے، جس کی کوئی جو ہے نا وہ اس کا تعلق نہیں ہے۔ یہ نارمل سلیپ پیٹرن ہے جسے ہمیں سمجھنا چاہیے، ہمیں بھی پیرنٹس کو پراپر کاؤنسلنگ کرنا چاہیے۔ اور دوسرا جو ہے موشنز جو ہوتے ہیں، اکثر والدین جو ہے نا بچوں کی پریشان ہو جاتے ہیں کہ جو ہے نا یہ بہت زیادہ موشن کر رہا ہے، حالانکہ روٹین میں جو ہے نا وہ نوزائیدہ بچہ ہوتا ہے 3 سے 4 مہینے تک، اکثر بچے، سارے بچے نہیں، اکثر بچے 5 سے 6 دفعہ موشن کر لیتے ہیں، جیسے دودھ پئیں گے تھوڑا سا اسٹول پاس کریں گے، چھوٹا سا اسٹول جو ہے نا وہ پاس کر دیں گے، یہ نارمل ہوتا ہے، اس کے لیے کسی دوائی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جیسے وہ کسی جو ہے نا وہ اس پریشانی میں جو آ کے وہ ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ہیں، جو سو کال ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ناٹ کوالیفائڈ ڈاکٹرز، ٹھیک ہے نا، ان کی وجہ سے وہ جو ہے نا مختلف اینٹی بایوٹک اسٹارٹ کرتے رہتے ہیں، دوائیاں دیتے رہتے ہیں، اسی چکر میں جو ہے نا وہ 5-6 مہینے گزر جاتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان نیسیسری اینٹی بایوٹک کا بھی اپنے جو ہے نا سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں، گٹ کو جو ہے نا پرابلمس کریٹ کرتے ہیں، گٹ کی جو اسٹلائز ہے وہ ختم کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جو نارمل فلورا ہماری زندگی گٹ کے اندر ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ ریکرنٹ انفیکشنز، بار بار انفیکشن کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے والدین کو یہ سمجھنا ہوگا کہ 5-6 دفعہ موشنز جو ہیں وہ بچے میں نارمل ہوتے ہیں، 5 سے 6 دفعہ یورین جو ہے نا وہ پیشاب کرتا ہے وہ نارمل ہوتا ہے، ایک ٹائم جو ہے نا وہ بچہ سوتا ہے، ایک ٹائم بچہ جاگتا ہے۔ دس از ویری ویری امپورٹنٹ کہ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے، تو نہ کہ ان جو نارمل چیزوں کی وجہ سے ہمیں ان نیسیسری جو ہے نا وہ اینٹی بایوٹک دوائیاں اور اس طرح کی جو ہے نا وہ دینا چاہیے۔ تو بس سمپل جو ہے کہ جیسے بچے میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بچہ ایکسیس کرائے کرتا ہے ایوننگ ٹائم کے اوپر، اس کے لیے ہم کچھ یعنی اینٹی کولک ڈراپس وغیرہ دے دیتے ہیں، لیکن وہ بھی بہت زیادہ ان کا رول نہیں ہے، لیکن یہ کہ خاص حد تک تھوڑا سا افاقہ کرتے ہیں، تو جس سے پیرنٹس جو ہے نا وہ خوش ہو جاتے ہیں، تو اس سے جو ہے نا وہ مطلب ایک پلیسیبو کے طور پہ دیے جاتا ہے، نہ کہ اس کی جو ہے نا کوئی اس کی انڈیکیشنز بنتی ہیں۔ تو میری تمام پیرنٹس سے یہ ریکویسٹ ہے، یہ گھٹی ہو گیا، یہ موشنز کی وجہ سے ہو گیا، یہ نیند کی وجہ سے ہو گیا، ان کی وجہ سے ان نیسیسری جو دوائیاں ہیں وہ بند کی جائیں، نہیں لینی چاہیے۔ تھینک یو سو مچ۔